अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। हाँ, वो कहते हैं जी कि मैं सच का सौदा लेके रात तक बैठा रहा और वो सुबह सुबह झूठ बेच के चला गया। इसका कॉन्फिडेंस देखें, कख दा काम नहीं कीता इन्होंने, कसम खुदा दी। तो इसका कॉन्फिडेंस देखें, ये किस तरीके से लोगों को नारे लगा रहा है। ये किस तरीके से देखें, मदीना की रियासत का नाम लेके कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ये में हम वो दूसरा काम कर रहे हैं कि 5 लाख तक सूद के बगैर कर्जे दे रहे हाय हैं हाय। शहरों के अंदर कि अपना कोई कारोबार, छोटी दुकान शुरू कर सके कोई, और देहातों के अंदर किसानों के लिए 5 लाख सूद देखें के बगैर कर्जा। इस सारा का मकसद क्या है कि उस रास्ते पे हम लगे, वो जो हमें मदीना की रियासत में दिखाया देख गया था। अल्लाह कि अकबर। इस मुल्क की जब डेवलपमेंट हो तो हम खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। नाम मदीना की रियासत का और भंग की मंजूरी, भंग की सरकारी तौर पे काश्त और मंजूरी। सर जी, इस बंदे को आप नहीं समझा सकते। बंदा उस बंदे को जिसके अंदर अपनी गलती का एहसास हो। देखें कितने कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं ये दोनों। ये कमेटी जो मुसलसल देखता रहेगा किस तरह के प्रॉब्लम्स आए, और इंशाल्लाह हम सारे हल करते रहेंगे। और फिर से मार्च तक सारे पंजाब के घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुकेगा। पख्तूनख्वा में सारे घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुका है। हाय हाय हाय। बलूचिस्तान में, आजाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जिधर हमारे गवर्नमेंट्स हैं, सबको हमने हर खानदान को हेल्थ कार्ड पहुंचाना है। शुक्रिया जी। ये कह रहा है कि हर खानदान को केपीके में मिल चुका है। केपीके में ही इनको इतनी बुरी शिकस्त हुई है। इतने बड़े यार झूठ कोई वजीर आजम बन के इतने बंदे झूठ बोल सकते हैं? इतना बंदा कि मैं जी वो सच का सौदा लेके बैठा रहा शाम तलक और वो सुबह सुबह झूठ बेच के चला गया। इतना कोई वजीर आजम लेवल पे कोई शख्स इतना झूठ बोले और ये कह रहे हैं जी कि मैंने इतनी बड़ी फलाही रियासत बना दी है। मदीना की रियासत का नाम लेता है बार बार, और नीचे बैठे हुए फवाद चौधरी इसके ऊपर हंस रहे होते हैं कि यार ये हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम इसको बना रहे हैं। होता है ना वो। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया है कि ये एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कहते हैं जी कि लाहौर में ना वो एक बंदा था गांव से आया हुआ। वो स्टेट बैंक की जो है ना वो मंजिलें गिन रहा था, 1 2 3 ऐसे स्टोरियां गिन रहा था, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो वहाँ पे एक वो लाहौर वाला गुजरा, लाहौरिया गुजरा। तो उसने देखा कि यार पेंडू बंदा एंज एंज करके गिन रहे हैं। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਗਿਣਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ 10 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਗਿਣਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 7 ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ 70 रुपया, 10 रुपया एक मंजिल गिनन ਦਾ ਹੁੰਦਾ है। उसने उसको 70 रुपया दे दिया और वो लाहौरिया 70 रुपया लेके चला गया। तो वो पेंडू नाल वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 14 ਗਿਣੀਆਂ ਸਨ। ਆਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲਿਆ। ये ऐसे एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। सूटा ला के आते हैं, कसम खुदा की सूटा लगा के आते हैं और कहते हैं ओए मदीना की रियासत असी बनानी है। फिर मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया है सर। कहते हैं जी एक बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी। तो चूहा जो है ना वो एक शराब के डब्बे में गिर गया। तो उधर थोड़ी देर बाद बाहर निकला, कहता है किथे हो बिल्ली? ऐ सूटा ला के आंदे ने, सूटा ला के सारे मिनिस्टर सूटा ला के आंदे ने। कहता ऐसी मदीना दी रियासत बनानी है। ओए अल्लाह अकबर। सर जी ऐसी हुकूमत ना आपने कभी देखी है। वो मरियम औरंगजेब कह रही थी कि ये रंगीला हुकूमत है, रंगीला हुकूमत है। आज
سے میں پنجاب والوں کو پھر مبارکباد دے ہی دیتا ہوں کہ جناب ان کے لیے عمران خان نے ہیلتھ کارڈ بنایا ہے جو 10 لاکھ روپے تک جو ہے نا ہیلتھ کارڈ سے آپ جو ہے نا یہ اپنا علاج کروا سکیں گے 10 لاکھ روپے سے. اور عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم وہ جتنے گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں نا گورنمنٹ کے ہسپتال ضلع کے اوپر تحصیلوں کے اوپر ضلع وہ ہم ختم کر دیں گے کیونکہ وہاں کوئی جانا ہی نہیں چاہتا. اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں گے کیونکہ پرائیویٹ لوگوں سے بھی آپ علاج کرا سکیں گے. تو ہم کہتے ہیں ہم کیوں سرکاری ہسپتال بنائیں. لو نیا شوشہ بھی عمران خان چھوڑ کے جا رہا ہے. سرکاری ہسپتال سارے جی ہم ختم کریں گے. ہم پرائیویٹ سیکٹر والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ آئیں اور اپنا ہسپتال کھولیں اور لوگ وہاں سے علاج کرائیں گے کارڈ کے ذریعے. بالکل یہ اتنے بوگس ان کے پروگرام میں. مجھے یہ بتائیں یہ کہتا ہے جی کہ میں نے لون ہر نوجوان کو دے دیا ہے. اور میرے نوجوانوں آپ کو کتنا لون ملا ہے گھر کے لیے بتائیں. یہ لون تو ایسے ہے اس میں حکومت کا کیا ہے. میں میں جاؤں میرا حکومت سے کوئی تعلق نہیں. میں ابھی جاؤں میں بینک میں جاتا ہوں کسی بھی بینک میں انہیں کہتا ہوں جی کہ میں نے گاڑی لینی ہے تو مجھے لون چاہیے وہ اسی وقت دے دیتے ہیں. اس میں حکومت کا کیا ہے. حکومت کا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ ایک ہے نا وہ سیلانی ویلفیئر والے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے یہ پناہ گاہیں بنائی ہیں یہ بھی اس نے نہیں بنائی. کوئی بھوکا نہ سوئے اور پناہ گاہیں اور یہ کھانے وغیرہ دسترخوان وغیرہ یہ بھی سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ بنا رہا ہے. یہ اس کا انٹرویو آیا ہے ٹی وی کے اوپر سیلانی ویلفیئر کے وہ مولانا بشیر صاحب وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی ہم نے شروع کیا ہے اور اس کا کریڈٹ حکومت لے رہی ہے. بینک سے آپ قرضہ لیں حکومت کہہ رہی جی ہم نے گھر کے لیے قرضہ دے دیا ہے اور لوگوں کو کر دیا ہے. اب یہ صحت کارڈ کا بھی ایسا ہی چکر ہے. کوئی حقیقت نہیں ہے سر جی. یہ وہ کہتے ہیں نشے میں کہیں تنہا نہ رہ جائے سوٹا لا کے جو مرضی آپ کہہ دو کدھر ہے بلی ٹھیک ہے کہہ دو. یہ بالکل یہ اسی طرح ایک اور لطیفہ یاد آ گیا انہوں نے کہ یہ اس طرح مست رہتے ہیں بھانگ پی کے یہ اتنے مست رہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ کہتا ہے جی کہ کل میں لاہور والا مال روڈ خرید لاؤں گا. ایک نشئی دوسرا نشئی کہتا ہے میں بیچاں گا تو تم خریدیں گا نا. یہ لطیفے بس ہماری قوم کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں. اب ہمیں بھگتنا پڑے گا. اب اس کی عمران خان کی پلاننگ یہ ہے عمران خان کی اس کو شیخ رشید نے اور فواد چودھری نے جو مشورہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شروع سے ہی 4 سال انہوں نے قوم کو لوٹا ہے اور رج کے لوٹا ہے. ان کا خون پسینہ ایسے نکال دیا ایسے کسی نیبو کو جیسے نچوڑتے ہیں نا اس طرح انہوں نے خون پسینہ نکالا ہے عوام کا. اور اب شیخ رشید اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آخری سال تھوڑی جی چیزیں سستیاں کر دیں گے پھر اگلا الیکشن ساڈا. اس کی پلاننگ یہ ہے 4 سال سے لوگ سڑکوں پہ آ رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں بے روزگاری کو جھیل رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں. آخری سال انہوں نے تھوڑا سا کام کر کے پھر اگلے 5 سال کے لیے آ جانا ہے اور پھر جو ہے نا وہ خون چوسنا ہے. پھر انہوں نے خون چوسنا ہے. تو یہ ان کی پلاننگ ہے. یہ کام نہیں کرنے آئے. آپ یہ سمجھے کہ کام کر رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ اتنے اعتماد کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے اتنے فل اعتماد کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کو بدل دیا ہے. اور یار ایک اور ویڈیو میں بنانا چاہ رہا تھا وہ بھی درمیان میں آ گئی. شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم اپنے معاشی ماہرین افغانستان بھیجیں گے. اللہ اکبر. ادھر دیکھیں کیا حال ہوا ہے. آج آپ اگر ڈب روٹی لینے جائیں گے نا اس کے اوپر 17% جو ہے نا انہوں نے بڑھا دیا ہے ٹیکس. ڈبل روٹی کے اوپر ڈبل روٹی باہر سے امپورٹ ہوتی ہے. ہر چیز یہ میں کہہ رہا ہوں کہ 12 تاریخ تک میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ مہنگائی کا اتنا بڑا طوفان آئے گا کہ آپ کو سونامی یاد آ جائے گا. جو سونامی آتے ہیں نا امریکہ میں اور ان ملکوں میں سونامی آتی ہے جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. یہ سونامی آ رہا ہے 12 جنوری کے بعد بھرپور مہنگائی کا ہوگا. اور انہوں نے آخری سال میں پھر تھوڑا سا اشک شوئی کے لیے
اشک شوئی کے لیے تھوڑا سا لوگوں کو جو ہے نا وہ چیزیں سستی کر کے تو پھر کہنا دیکھا ہم نے سستی کر دی، یعنی 100 روپے کی چیز مہنگی کر کے نا 100 روپے کی 2 روپے بیچ میں سے بعد میں سستی کر دیں گے۔ یہ ان کی یہ پلاننگ ہے، یہ ان کی فراڈ والی پلاننگ ہے یہ ان کی۔ تو جناب سرکاری اسپتال بھی اب ختم ہو رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں، اور صحت کارڈ آپ کو مل گیا، ہم آپ کو مبارکباد دے دیں، وہ صحت کارڈ لے کے تو آپ گھومیں، ڈانس کریں، جو مرضی کریں، یہ عمران خان نے آپ کو دے دی ہے، اور یہ اعلان ہوا ہے اس کے بعد